میرے خواب میں تمہارا مدنی مدینے والے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، شیر بلخ میں ایک سوداگر رہا کرتا تھا۔ سوداگر کے دو بیٹے تھے۔ جب اس کا انتقال ہو گیا تو اس نے ترکہ میں مال و زر کے علاوہ پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 منہ مبارک بھی چھوڑے۔ دونوں بیٹوں میں دنیاوی مال آدھا آدھا بانٹ لیا گیا، مگر منہ مبارکہ کی تقسیم میں یہ مسئلہ کھڑا ہو گیا کہ اس کو کیسے تقسیم کیا جائے۔ چنانچہ بڑے بیٹے نے یہ تجویز پیش کی کہ ایک بال تم رکھ لو، ایک بال میں رکھ لیتا ہوں، بقیہ ایک بال کو بیچ میں سے معاذ اللہ جو ہے کاٹ دیتے ہیں، منقطع کر دیتے ہیں۔ چھوٹا بھائی جو کہ عاشق رسول تھا، یہ تجویز سن کر جو ہے کانپ گیا اور کہنے لگا میں ہرگز ایسی بے ادبی کرنے کی سوچ بھی نہیں سکتا۔ میرے دل میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کی بہت عزت و تعظیم و توقیر ہے، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ جب یہ گفتگو سنی، یہ تاثرات سنے، تو بڑا بھائی بگڑ کر کہنے لگا اگر تجھے بالوں کی عظمت کا اتنا خیال ہے تو ایسا کر کہ تینوں بال تو رکھ لے اور سارا دنیاوی مال و زر جو ہے مجھے دے دے۔ چھوٹے بھائی نے یہ فیصلہ فوراً قبول کر لیا، تینوں مقدس بال لے کر سارا دنیاوی مال بخوشی بڑے بھائی کے حوالے کر دیا۔ اب چھوٹے بھائی نے اپنا معمول بنا لیا کہ تینوں بال مبارکوں کو اپنے سامنے رکھتا اور پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کسپنا میں درود پاک کے پھول پیش کیا کرتا تھا۔ اس کی برکت سے اللہ عز و جل نے اس کے مختصر سے کاروبار میں خوب ترقی عطا فرمائی اور وہ مالدار ہو گیا۔ دوسری طرف بڑے بھائی کے دنیاوی مال میں خسارے پہ خسارہ آنے لگا، حتیٰ کہ وہ کنگال ہو گیا۔ کچھ دنوں کے بعد چھوٹے بھائی کا انتقال ہو گیا۔ کسی نیک آدمی نے چھوٹے بھائی کو خواب میں اس حال میں دیکھا کہ پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اپنے پہلو میں بٹھا ہوا ہے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جاؤ لوگوں سے کہہ دو کہ اگر انہیں کوئی حاجت درپیش ہو تو میرے اس عاشق رسول کی قبر کی زیارت کریں، اللہ عز و جل ان کی ضرورتوں کو پورا فرمائے گا۔ اس نیک آدمی نے اپنا خواب جو ہے لوگوں پر ظاہر کیا اور پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام بھی سنایا۔ پھر کیا تھا، لوگ نہایتی عقیدت و احترام کے ساتھ اس عاشق رسول کی مدار پرانوار کی زیارت کے لیے آنے لگے۔ صاحب مدار کی برکت سے لوگوں کے معاملات حل ہونے لگے اور لوگ اس مدار کا کافی ادب کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ کوئی سوار اپنی سواری پہ بیٹھ کر جا رہا ہوتا اور مدار آ جاتا تو اس سواری سے جو ادب کی وجہ سے نیچے اترتے اور جب مدار کے آگے سے گزر جاتے تو پھر دوبارہ سواری پہ بیٹھا کرتے تھے۔ اتنا ادب کیا کرتے تھے۔ جو عشق نبی کے جلووں کو سینوں میں بسایا کرتے ہیں، اللہ کی رحمت کے بادل ان لوگوں پہ سایہ کرتے ہیں۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمیں بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر خوب خوب درود و سلام پڑھنا چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا رب تیرے محبوب کا جلوہ نظر آئے، اس نور مجسم کا سراپا نظر آئے، ایک کاش کبھی ایسا بھی خواب میں میرے ہوں جس کی غلامی میں وہ آقا نظر آئے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کا سلسلہ خوابوں کی تعبیر میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ تو اب بڑھتے ہیں مبلغ دعوت اسلامی محمد اسد طارق کی جانب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسد بھائی؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ تو سلسلہ ہمارا آپ دیکھ رہے ہیں ناظرین، تو دیکھتے ہیں کہ ہمارے سلسلے میں پہلی کال سے کیا شامل ہو رہی ہے۔ سنائیے، دیکھیں اسلامی میں ہمارے کیا جاننا چاہ رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ارشاد بات کر رہا ہوں کھانے وال سے۔ میں نے خواب کی یہ تعبیر پوچھنی تھی، مجھے اکثر نا خواب میں کیلے نظر آتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلی کال اور جس کا تعلق کھانے پینے سے، جو مارکیٹ میں بآسانی نظر آ رہے ہیں آج کل، کیلے جو پسندیدہ ہے بچوں کی بڑوں کی بھی، خواب میں اکثر کیلے نظر آ رہے ہیں۔ کیلا جو ہے وہ بڑا ہی عمدہ پھل ہے
اور اگر انہوں نے دیکھا کہ کیلا پکا ہوا ہے یعنی کھانے کے قابل ہے تو پھر اس کی تعبیر منفیت ملنے سے ہے، اچھی تعبیر ہے۔ اور بعض اوقات جو ہے وہ کچا کیلا بھی ہو سکتا ہے، نظر آتا ہو، انہوں نے تفصیل نہیں بیان کی، لیکن کچا کیلا ہوتا ہے تو جس کے کھانے سے کسیلا ذائقہ ہو جاتا ہے، زبان چپک جاتی ہے، تالو پر بھی چپک سا جاتا ہے، تو ایسا کیلا اگر دیکھا ہو تو وہ تعبیر اعتبار سے بہتر نہیں ہوتا۔ تو آپ غور کر لیجئے، اگر پکا ہوا کیلا، ایسا کیلا جو عموماً کھایا جاتا ہے اور اگر اس کا ذائقہ اچھا ہے تو انشاءاللہ عز و جل آپ کے لیے منفیت کا باعث ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کی کوئی برکت عطا فرمائے گا۔ چلیں جی، جب آپ نے کیلے کا تذکرہ کیا ہے تو ساتھ ساتھ آپ نے تفصیل سے بتایا نہیں، لیکن کچا کیلا اس کی تعبیر الگ، پکا کیلا اس کی تعبیر الگ، لیکن اس کی ہم نے آپ کو تعبیر بتا دی۔ تو کوشش کریں کہ اپنی جب کال ریکارڈ کروائیں تو تفصیل کے ساتھ جو ہے بتائیں، تو ہم بھی تفصیل کے ساتھ اس کا جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ دیکھتے ہیں کہ مزید ہمارے اسلام میں اپنا کیا خواب بیان کر رہے ہیں۔ جی سنائیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام سفیر احمد، یو کے میں ہم اکرنگٹن میں۔ جی میری وفاق کو خواب آتا ہے کہ وہ اس نے کسی کو جو مرتے ہوئے دیکھا ہے خواب میں مرتے ہوئے دیکھا ہے۔ جی کیا بنے گی تعبیر؟ کسی کو مرتے ہوئے دیکھا ہے، انہوں نے کوئی تعلق بیان نہیں کیا، اس کی کوئی کیفیت بیان نہیں کی۔ اگر یہ تفصیلات معلوم ہوں تو زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ بہرحال مطلقاً فقط اتنا دیکھنا کہ کوئی شخص فوت ہو گیا ہے، اس کی کوئی تعبیر بیان نہیں کی جائے گی۔ اس کے لیے اگر وہ مسلمان ہے تو اس کے لیے آپ درازی عمر بالخیر کی دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے عمر میں درازی عطا فرمائے اور خیر والی طویل زندگی ہو ان کی۔ البتہ انہیں بتانا نہیں چاہیے کہ خواب کے حوالے سے تو یہ اتنا کوئی خطرناک بات نہیں ہے، لیکن اگر آپ نے کسی کو بتا دیا کہ میں نے آپ کو مرتے ہوئے دیکھا ہے تو ہو سکتا ہے وہ تشویش میں مبتلا ہو جائے، یا ہو سکتا ہے آپس میں شکرنجی ہو، بنتی نہ ہو، تو وہ کہے گا دیکھا تمہارے دل میں میرے لیے بغض ہے نا، تو تم میرے لیے یہی دیکھتے ہو کہ میں دنیا سے چلا جاؤں یا چلا گیا۔ تو بتانا نہیں چاہیے۔ دونوں صورتوں میں سامنے والا یا تو تشویش میں مبتلا ہو سکتا ہے یا آپ کے بارے میں ہو سکتا ہے اچھا گمان اس کا قائم نہ ہو پائے، تو اپنے حد تک رکھیے، لیکن اس کے لیے عمر بالخیر کی دعا ضرور کر دیجئے۔ اس سے ملتے جلتے خواب نا یہ کثرت سے دیکھے آتے ہیں۔ اس کی تعبیر یہ ہے کہ کوئی انتقال کرنے والا ہے، جی تو یہ بارہا مدنی پھول پیش کرتے ہیں کہ بتائیں نہیں، ٹھیک ہے نا، محبتیں بانٹیں، یہ اچھی بات ہے۔ کوئی ہماری کسی عمل سے، کسی زبان کھولنے سے یا ہماری کوئی حرکات و سکنات سے اس کو تکلیف ہو جائے تو یہ اچھی بات نہیں ہے نا۔ تو اگر اچھی بات پہنچا سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ بری بات تو نہ پہنچائیں۔ بلکہ یہ بزرگوں نے بیان کیا ہے کہ کسی کے بارے میں اگر اچھا خواب دیکھا آپ نے جو واضح ہے تو اس کو بیان کر دیں، اسے خوشی بھی نصیب ہوگی اور انشاءاللہ اس کے دل میں آپ کی مزید جگہ بھی بنے گی۔ اور اس طرح کا خواب سارے کامن سینس کی بات ہے کہ کسی کو جا کر یوں بتائیں یا کسی کے نقصان ہوتا ہوا دیکھیں تو اس کو جا کر بتائیں گے تو وہ ضرور تشویش میں مبتلا ہوگا۔ پھر ہمارے ہاں بدگمانی، کمزور ظن، کسی کے بارے میں جو ہے ایسی بات جو ہے وہ ہم ذہن میں بسا لیتے ہیں بظاہر جس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا، پھر دشمنیاں آپس میں، حسد، بغض، کینہ۔ تربیت کتنی ہے معاشرے کی، اخلاقیات کتنی اچھی ہیں لوگوں کے، عمدہ اخلاق کتنوں کے آپ محسوس کرتے ہیں، تو یہ سب ہمارے سامنے ہے۔ تو اسی لیے اس طرح کے کاموں میں احتیاط برتیں گے تو انشاءاللہ عز و جل بہتری کا سامان۔ اور پھر جب آپ اس قسم کی جا رہے ہیں، اس کو بتا رہے ہیں کہ خواب میں دیکھا، پھر یوں دیکھا، کسی کا انتقال ہو گیا، پر آپ اپنے تاثرات دیں، ہم نے تو پہلے ہی دیکھ لیا تھا، اور پھر آپ اس کو اس قسم کے تاثرات دے رہے ہیں، تو اب آپ کے جانے سے اس کو خوشی نہیں ہوگی، پھر وہ غیبتوں کے دروازے کھلیں گے، بہتان کے دروازے کھلیں گے۔ تو ایسا کام ہی نہ کریں کہ اس قسم کے جو دروازے کھلیں گے۔ غیبت سے تو ہماری جنگ ہے، غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ مزید السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد فاروق پنجاب لیا سے بات کر رہا ہوں۔ حضور میری والدہ صاحبہ کو اکثر خواب میں جوتے گم ہو جاتے ہیں، تلاش کرنے کے باوجود نہیں ملتے، برائے مدینہ اس کی تعبیر بتائیے۔ یہ بھی بتائیے کہ جوتے خریدنا، سفید جوتے خریدنا خواب میں کیسا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت کچھ جوشیلے والے پریشان ہیں یہ کہ جوتے ان کی والدہ صاحبہ سے گم ہو جاتے ہیں اور پریشان ہیں یہ، اور دوسرا یہ کہ وائٹ جوتے، جس کی تعبیر کیا بنے گی؟ مرد و عورت کے فرق سے جوتے کی تعبیر بھی مختلف ہے۔ انہوں نے اپنی والدہ کا چونکہ بیان کیا،
کہ جوتے ان کے کھو جاتے ہیں، گم ہو جاتے ہیں، تو یہ سواری کے گم ہونے کی علامت ہے۔ تو اگر آپ کے گھر میں کوئی سواری ہے اور بالخصوص اگر آپ کی والدہ اس پر سواری کرتی ہیں، استعمال میں آتی ہے وہ، تو اس کی حفاظت کے لیے آپ مزید اقدامات کیجئے۔ اقدامات کرتے ہوں گے آپ، مزید کر لیجئے۔ بس وقت یوں ہے کہ ہماری سواری ہی والدہ کی سواری ہوتی ہے، بائک ہے، گاڑی ہے، کار ہے، ایک ہی ہے، تو ظاہر ہے کہ جو بھی اس میں سواری اختیار کرتے ہیں، گھر کی جو بھی سواری ہے، تو اس کی حفاظت کے لیے انتظام کیجئے۔ اب جانور بھی سواری کے طور پر استعمال ہوتا ہے، لیکن فی زمانہ اس کے علاوہ جو سواریاں ہیں وہ زیادہ استعمال ہوتی ہیں۔ تو ایک وظیفہ بھی میں عرض کیے دیتا ہوں کہ سواری ہو، کیا بات ہے، یا کوئی بھی اس طرح کا مال ہو جس کے گم ہو جانے کا اندیشہ ہو، تو 10 مرتبہ یا جلیلو پڑھ کر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء میں سے ایک اسم ہے، وہ پڑھ کر اس پر پھونک دیجئے، اول آخر درود پاک پڑھ لیجئے۔ تو بڑا ہی آسان ہے اس کا کرنا۔ آپ کوئی بھی سامان رکھ کر جا رہے ہیں اور آپ کو تھوڑی سی بھی تشویش ہے کہ یار کہیں گم نہ ہو جائے، ایسے مقام پر ہیں آپ، تو 10 مرتبہ یا جلیلو اس کا وظیفہ کر کے پھونک دیں گے تو انشاءاللہ عز و جل اس مال کی، اس شے کی جو ہے وہ حفاظت ہو جائے گی۔ اور دوسرا ان کا سوال تھا جو کہ کامن انہوں نے سوال کیا کہ جوتے کا خریدنا کیسا۔ تو اگر مرد دیکھتا ہے کہ وہ جوتا خریدتا ہے تو اس کی ایک تعبیر عورت سے بھی کی گئی ہے، وہ نکاح کرے گا۔ تو مرد کے اعتبار سے اس کی تعبیر مختلف ہے۔ اسی طرح مرد اگر دیکھے کہ اس کا جوتا گم ہو گیا ہے تو اگر گھر میں حالات اچھے نہیں تو اس کو ضرور اس کی طرف توجہ کرنی چاہیے اور معاملات کو سنوارنے کی کوشش کرنی چاہیے، ورنہ بعض صورتوں میں یہ مرد و عورت میں جدائی کا بھی باعث ہوتا ہے۔ تو بظاہر جوتا ایک معمولی سی چیز ہے، لیکن تعبیری اعتبار سے اس کے بہت سارے پہلو ہیں۔ جو 2 سوال انہوں نے کیے تو ان کا جواب جو میں نے عرض کیا۔ اچھا، یہ بات بڑی عجیب سی ہے کہ بتاتے ہیں کہ آپ اگر اسلامی بھائی خواب دیکھتا ہے وہی چیز نظر آ جاتی ہے تو اس کی تعبیر اس کے حق میں کچھ اور ہے، اور یہی کہ اسلامی بہن کے خواب میں وہی چیز نظر آتی ہے، اس کی تعبیر الگ ہے۔ تو آج جو ہم مدنی گلدستہ آپ کو دکھانے جا رہے ہیں، آج ایک جانور کے بارے میں ہے، اور وہ جانور بچوں کا، بڑوں کا، سب کا پسندیدہ ہے، اس پہ بیٹھنے کی خواہش کرتے ہیں۔ اس کا نام ہے ہاتھی۔ تو آج کے مدنی گلدستے میں ہم آپ کو ہاتھی کے بارے میں بتائیں گے، اور اس کے کچھ ہم نے 2 حصے کیے ہیں۔ تو ایک حصہ انشاءاللہ عز و جل آج آپ اس سلسلے میں دیکھ سکیں گے، اور بقایا حصہ جو دوسرا حصہ پھر کبھی آپ کو دکھائیں گے۔ آج کا مدنی گلدستہ ضرور دیکھیے گا انشاءاللہ عز و جل۔ اب سے کچھ دیر کے بعد مدنی گلدستہ آپ دیکھ سکیں گے جو کہ ہاتھی سے متعلق، جن کے خواب میں ہاتھی نظر آئیں تو وہ تو ضرور دیکھیں، اور جن کے خواب میں ہاتھی نظر نہیں آیا وہ بھی ضرور دیکھیں۔ اگر نظر آ گیا تو پھر آپ کہاں جائیں گے پوچھنے، پھر کال کریں گے، آسانی سے پتہ چل رہا ہے تو معلوم کر لیجئے۔ جی دیکھتے ہیں مزید ہمارے اسلام میں کیا اپنی تعبیر جاننا چاہ رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں افضل بات کر رہا ہوں جیکاباد سندھ سے۔ جی میرا مسئلہ یہ تھا کہ میری بچوں کی امی نے کچھ دن پہلے خواب دیکھا تھا کہ ہماری گلی میں جو گندا پانی ہے وہ بڑھ رہا ہے ہمارے گھر کی طرف نا، تو اس میں سے جو ہے نا ہم نکالنے کی بڑی کوشش کر رہے ہیں لیکن وہ پانی نکل نہیں رہا، تو اس کی کرم نوازی فرما دیجیے کہ یہ خواب کیا تھا۔ افضل بھائی کی بچوں کی امی نے خواب دیکھا ہے گھر کے قریب جو ہے گندا پانی ہے اور نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن وہ کم نہیں ہو رہا۔ دیکھیے گندگی اور جو انہوں نے سچویشن بیان کی تو بعض اوقات یہ برے اخلاق سے اس کی تعبیر کی جاتی ہے۔ اب گلی کا انہوں نے کہا تو ہو سکتا ہے آپ کی گلی میں، آپ کے محلے میں کچھ اس طرح کے لوگ ہیں، افراد ہیں کہ جن کے اخلاقیات اچھے نہیں ہیں۔ اب آپ اس کو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن نکلا نہیں، تو بہرحال یہ ایک برے اخلاق سے، برے کردار سے اس کی تعبیر کی جاتی ہے۔ تو اب اس کا حل کیا ہے؟ یہ تو خواب کی تعبیر کا ایک پتہ چلا ہمیں، تو اس کا حل ہے دعوت اسلامی کا مدنی کام۔ اسلامی بہنوں کے لیے الگ ہے، اسلامی بھائیوں کے لیے الگ ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے گھر میں، آپ کے محلے میں، آپ کی گلی میں، آپ کے شہر میں، بلکہ دعوت اسلامی تو ورلڈ وائڈ ہے، پوری دنیا میں، آپ کہیں پر بھی ہیں، آپ لوگوں کے اخلاق کو، کردار کو سنوارنا چاہتے ہیں تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے۔ اسلامی بھائی جو ہیں وہ قافلوں میں سفر کریں، اور جو اسلامی بہنیں ہیں، جو عورتیں ہیں، تو ان کا اپنا سلسلہ ہے، پردے کی رعایت کے ساتھ مختلف مقامات پر ان کے مدرسۃ المدینہ برائے بالغات بھی لگتے ہیں۔ اسی طرح ہفتہ وار اجتماعات کا سلسلہ ہوتا ہے۔ امیر علیہ سنت نے اسلامی بھائیوں کے لیے جہاں مدنی انعامات عطا فرمائے، اسلامی بہنوں کے لیے بھی عطا فرمائے۔ تو بالخصوص آپ کی بچوں کی امی کا آپ نے خواب بیان کیا، انہیں چاہیے کہ بطور خاص اپنے محلے میں، اپنے علاقے میں مدنی کاموں کو عام کریں۔ انشاءاللہ عز و جل مثبت تبدیلی
محسوس کریں گے۔ اور یہ جو مدنی پھول بیان کیے جا رہے ہیں ہر کوئی اپنے اوپر لے نا، اگر میرے اندر یہ خامی ہے یا یہ کوتاہی میں برتتا ہوں تو اس کو دور کرنے کی کوشش کریں، پھر انشاءاللہ آپ دیکھیں کیسے مدینہ بہاریں ہوں گی۔ اب یہ کہ جو یہ سلسلہ ہے نا اس کا تعلق ہے سونے سے، کہ بندہ سوئے گا تو خواب نظر آئیں گے، تو باوضو سوئے، اچھا اہتمام ہو، خوشبو لگا کے سوئے، اور یہ ہے کہ سنت کے مطابق سوئے۔ اب سنت پتہ ہو تو بندہ اس انداز سے سوئے نا، سونے سے پہلے کی دعا، جب سو کر اٹھ جائیں گے تو اس کے بعد ہم نے کیا دعا پڑھنی ہے، کس وقت پڑھنی ہے، تو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے۔ تو سونے جاگنے کی سنتیں جو، اور پھر یہ کہ جیسی عادت پڑ جائے بچپن میں سونے کی، یہ کہ بھائی اس طرح سوتے تھے، یہ غلط طریقہ ہے، وہ چاہتے ہوئے بھی تبدیل نہیں کر پا رہا، تو بچپن کی جو عادت ہوتی ہے بہت مشکل سے چھوٹتی ہے۔ تو اپنے بچوں کو جو سنت کے مطابق سونے کی ترغیب دلائیں، آپ بھی سنت کے مطابق سوئیں، تو کھجور کی چٹائی ہو کہ کبھی جو کی موٹی روٹی تو کبھی کھجور پانی، تیرا ایسا سادہ کھانا مدنی مدینے والے، کبھی ہاتھ کا سرہانا مدنی مدینے والے، چٹائی کا بچھونا، جی کبھی خاک پر ہی سونا، اور اس سے آگے ہاتھ کا سرہانا مدنی مدینے والے۔ تو اس قسم کا مدنی ماحول بناؤ گھر میں تو مدینہ ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔ تو ابھی اب سے کچھ دیر کے بعد آپ گلدستہ دیکھ سکیں گے جو کہ ہاتھی سے متعلق ہے، تو ضرور دیکھیے گا آج کا مدنی گلدستہ، بلکہ مدنی چینل جائے کیوں رہے ہیں، یہ ضرور کہ دیکھیے گا، مدنی چینل ہے آپ کا، مدنی چینل کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھیں اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرتے رہیں، ثواب بھی ہوگا، برکتیں بھی ہوں گی۔ اب دیکھتے ہیں کہ مزید ہمارے اسلام میں اپنا کیا خواب بیان کر رہے ہیں۔ میں کسی گھر میں موجود ہوں اور صاف شفاف پانی ہے پورے گھر میں، ٹھیک ہے، اور میں اس پانی ساکت ہے، نہیں کر رہا، میں اس پانی میں کھڑا ہوں، موجود ہوں، میرے گھٹنوں تک پانی ہے تقریباً، تو بس اس کے بعد میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ پانی دیکھا ہے، صاف پانی ہے، گھٹنوں تک پانی ہے، تو اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ اس کی تعبیر ان کے لیے یہ عرض ہے کہ اگر یہ کاروبار وغیرہ کرتے ہیں یا کوئی بھی کام کاج وغیرہ کرتے ہیں تو انشاءاللہ عز و جل اس میں ان کو کچھ نفع حاصل ہوگا، بہت زیادہ شاید نہ ہو پائے لیکن کچھ نہ کچھ انہیں منفعت اور نفع ضرور حاصل ہوگا۔ اچھا خواب ہے تعبیر اعتبار سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر بھی بجا لائیں اور اچھی نیت بھی کر لیں کہ اگر آپ کو آپ کے کام میں، آپ کے مال میں نفع حاصل ہوتا ہے تو کچھ نہ کچھ اس میں سے راہ خدا عز و جل میں بھی خرچ کروں گا، تو انشاءاللہ عز و جل مزید اس کی برکتیں آپ کو زیادہ نصیب ہوں گی۔ ماشاءاللہ عز و جل۔ اب دیکھتے ہیں کہ مزید ہمارے اسلام میں اپنا کیا خواب بیان کر رہے ہیں، سنائیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ندیم کافی ہے، میں حیدرآباد سے بات کر رہا ہوں۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ میرا انتقال ہو چکا ہے اور باقاعدہ جنازہ پڑھا گیا، تدفین کی گئی، قبر میں لٹا دیا گیا، اوپر سلیب رکھ کے جب مٹی ڈالنے لگے تو اچانک گھبرا کر میری آنکھ کھل گئی، جبکہ سردی کا موسم تھا اور مجھے پسینہ آ رہا تھا اور یہ فجر کے وقت کا ٹائم۔ جی اسد بھائی، ایک تو واقعی ایسا ہو جاتا ہے بعض اوقات کہ اگرچہ وہ خواب کی بات ہے لیکن اس کا اثر جو ہے بڑا ظاہر ہوتا ہے، یہاں تک اس طرح کے بھی واقعات ہیں، ہو سکتا ہے ناظرین میں بھی کسی کے ساتھ ایسا واقعہ درپیش ہوا ہو کہ خواب میں کوئی شخص رو رہا ہے، جی اچھا اب وہ رو رہا ہے خواب کے اندر، لیکن روتے روتے اس کی آنکھ کھلی تو وہ حقیقت میں بھی آواز سے رو رہا تھا، آنسو بھی نکل آتے ہیں اور یہ خوف اور دہشت بھی بندے پر طاری ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اس کا عکس بھی، خوشی کے ماحول میں اگر خواب دیکھا تو اس کے بعد جب آنکھ کھلتی ہے تو بندہ اپنے آپ میں بڑی فرحت بھی محسوس کرتا ہے۔ تو یہ آپ کے ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں اس طرح کے خیالات ہوں تو یہ اس کا عکس محسوس ہوتا ہے عام عمومی حالات میں، یا اس دن کوئی آپ نے ایسا منظر دیکھا ہو یا اس طرح کی کوئی خبر سنی ہو یا اپنے بارے میں اس طرح کا غور کرتے ہوں تو وہی نفسیاتی طور پر آپ کو نظر آ گیا، تو اس میں گھبرانے کی حاجت نہیں، اس طور پر کہ واقعی کوئی آفت یا مصیبت آنے والی ہے۔ بقیہ یہ ہے کہ موت کا تصور تو ہر وقت پیش نظر رہنا ہی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا کہ آپ کو ایک طرح سے موقع ہے کہ اگر یہ حقیقت میں ہو جاتا تو بھی تو جانا ہی ہے، تو اس کو اپنے لیے آپ ایک مثبت ٹرننگ پوائنٹ بنا سکتے ہیں، نیکیاں کر سکتے ہیں، غور کر سکتے ہیں کہ میں فلاں کسی غلط کام میں، کسی گناہ کے کام میں اگر مبتلا تھا تو اب سے میں انشاءاللہ عز و جل اپنے آپ کو بچاؤں گا۔ بہرحال تسلی رکھیے، ہمت بھی رکھیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ گناہوں سے بچنے اور نیکیاں کرنے کی عملی طور پر کوشش بھی فرمائیے۔ سونے والے رب کو سجدہ کر کے سو، کیا خبر اٹھے نہ اٹھے صبح کو۔ یہ کہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں وہ سوتے ہیں تو سوتے ہی رہ جاتے ہیں، پتہ نہیں ہوتا، لیکن ایک یہی وقت ہوتا ہے نا کہ کون ہمیں نصیحت کرے گا، کسی کی نصیحت ہمیں کام آئے، یہ کہ ہم اس کا اثر لے رہے ہیں یا نہیں لے رہے، لیکن یہ تو آپ کا اپنا ہی خواب
اور پھر اس طرح دیکھا کہ آپ کی نماز جنازہ، یہ سب کے لیے ایک بات ہے نا، میں بھی اس میں شامل ہوں، اپنا مدنی احتساب کروں میں. اب یہ کہ نماز جنازہ بھی پڑھی گئی، غسل بھی دیا گیا، قبر میں بھی اتارا گیا، وسیلے بھی رکھی گئیں، اور پھر ہے بھی ایک ایسا، پھر جب اٹھا میں تو میرے اندر کیا تبدیلی آئی، میں ویسے ہی تھا جیسے میرا جو روٹین چل رہی ہے. نماز فجر کا کیا پتہ، اور پھر یہ کہ دیگر گناہوں سے بچنے کا ذہن بنا نہیں بنا، جھوٹ بولتا تھا وہ عادت دور ہوئی نہیں ہوئی، زبان سے بہودہ باتیں نکلتی تھیں، کوئی گناہ کے کاموں میں ملوث تھا تو اس سے توبہ ہوئی یا نہیں ہوئی. اب یہ خواب تو دیکھ لیا لیکن تبدیلی ہو جاتی ہے تو اسی کو کہتے ہیں مدنی انقلاب. دیکھتے ہیں مزید. تو اس میں جناب خواب میں اگر سورۃ الحجرات جو ہے وہ سنی جا رہی ہے اور جب وہ صوت النبی تک پہنچتی ہے تو پھر آنکھ کھل جاتی ہے، تو اس کی تعبیر مہربانی کر کے بتائیے. سورہ حجرات جی سن رہے ہیں، کوئی تلاوت کر رہا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے جی کسی کو دیکھنا. جی ہاں، ماشاء اللہ قرآن مجید فرقان حمید کی کسی بھی صورت کا دیکھنا بڑا ہی مبارک ہوتا ہے، لیکن بعض صورتیں ایسی ہیں اور بعض آیات ایسی ہیں کہ جن کا کوئی خاص موضوع انسان سے متعلق ہوتا ہے. جیسے کہ انہوں نے جن آیات کا تذکرہ کیا تو اس میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم اور آپ کی بارگاہ کے آداب کو بیان کیا گیا ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں بہت سارے مقامات پر اللہ تبارک و تعالی نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان کو، عظمت کو بیان کیا، اور آپ کی بارگاہ میں حاضری کے آداب کو اور آپ سے کس طرح کا تعلق ہونا چاہیے اس کو بیان کیا گیا ہے. تو یہ خاص وہی آیات جو ہے وہ آپ نے خواب کے اندر دیکھی ہیں. تو غور کر لیجئے کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کا اٹھنا بیٹھنا کسی ایسے شخص کے ساتھ ہو جس کے دل میں ویسی محبت اور ویسا ادب نہیں جیسا کہ ایک عاشق کا ہونا چاہیے، ایک امتی کا ہونا چاہیے. یا کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ ایسے لوگوں کی کتابیں پڑھتے ہوں، ایسے لوگوں کا لٹریچر پڑھتے ہوں کہ جن کے دل میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ویسی عظمت نہیں جیسے کہ ہونی چاہیے. غور کریں، اگر آپ مطالعہ کرنے کے عادی ہیں یا آپ کسی کے ساتھ دوستانہ ہے مذہبی شخص کے ساتھ، تو ذرا معلومات کر لیجئے، اور اگر کوئی کتاب پڑھتے ہیں تو کسی بھی عالم دین کو دکھا دیجئے، سنی عالم کو دکھا دیجئے کہ میں آج کل یہ سٹڈی کر رہا ہوں تو یہ مجھے کتاب پڑھنی چاہیے یا نہیں. کیونکہ لٹریچر بہرحال مارکیٹ میں اویلیبل ہوتا ہے، جس طرح کا بھی آدمی ہے وہ ویسا ہی لکھتا ہے. تو اپنے مطالعے پر غور کریں اور اپنی صحبت پر غور کریں. تو یہ ایک طرح سے یوں سمجھیے کہ آپ کے لیے تنبیہ ہے کہ کہیں پر آپ دائیں بائیں ہونے، یعنی آپ صحیح صحبت میں نہیں ہیں. غور کر لیں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو اندازہ ہو جائے گا. مزید تفصیلات آپ کو چاہیے ہوں کسی بھی حوالے سے، اب آپ کہیں گے میں بھی کس عالم سے رابطہ کروں، کہاں جاؤں، میرا تو کوئی ایسا سلسلہ ہی نہیں ہے، یا جو ہیں وہ ایسے مضبوط عالم صاحب معلوم نہیں ہوتے، تو دارالفتاء اہل سنت کا آپ کے پاس نمبر ہونا چاہیے، تمام ہی ناظرین کے پاس نمبر ہونا چاہیے. آپ کو شرعی حوالے سے کسی بھی طرح کی رہنمائی درکار ہو تو آپ ضرور فون کیجئے اور وہاں پر اپنے مسائل کا حل پائیے، لیکن شرعی مسائل کا حل، ہر مسئلے کا حل نہیں. تو ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں کہ ایسا مدنی گلدستہ جو ہے ہاتھی سے متعلق. تو آئیے آج کا مدنی گلدستہ دیکھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم آپ کو ایسے جانور کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے، اور وہ انسانوں سے مانوس ہو جاتا ہے اور اس کی سواری کرنا پسند ہے. جی آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ہاتھی کی. یہ دیکھیے ہاتھی ہاتھی نظر آ رہے ہیں. جی اسد بھائی، یہی بات معلوم کرنا چاہیں گے، اگر خواب میں نظر آ جاتا ہے ہاتھی تو اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ ہاتھی واقعی بڑا ہی ایک پیارا جانور ہے اور انسان دوست کہلاتا ہے، مانوس ہو جاتا ہے. اس کی تربیت کر کے اس کو انسانوں نے بڑے کاموں میں پہلے بھی لیا، آج بھی دنیا کے مختلف علاقوں میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے. بہرحال ہاتھی ایک شاندار سواری ہے اور خواب میں اس کا دیکھنا بادشاہ کی علامت ہوا کرتا ہے. اور اگر کوئی شخص یہ دیکھے کہ وہ ہاتھی پر سوار ہے یا اس کا مالک ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صاحب منصب ہوگا، صاحب وجاہت ہوگا. دنیا کے اندر اس کو کوئی نہ کوئی ایسی شے ملے گی کہ جو اس کی عزت میں اضافے کا باعث ہوگی. اچھا، تو آج آپ ہاتھی دیکھ رہے ہیں. اچھا یہ بتائیے کبھی آپ کا بیٹھنا ہوا ہاتھی پہ؟ ہاں جی ہوا ہے، لیکن بہت بچپن میں. بہت بچپن میں بیٹھنا ہوا ہے. اور آپ لوگوں کا
چلیں جی بیٹھے ہیں تو اچھی بات ہے, نہیں بیٹھے تو موقع لگے تو بیٹھ جائیے گا, پھر دیکھے گا کیسا مزہ آتا ہے. ہاتھی کی سواری ہے بڑے مزیدار. اگر کوئی شخص یہ دیکھتا ہے کہ دن میں ہاتھی پر سوار ہوا ہے تو اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ جی ہاں بالکل, دن اور رات کے مختلف ہونے سے تعبیر مختلف ہو جاتی ہے. اگر کوئی شخص یہ دیکھتا ہے کہ وہ دن کے وقت ہاتھی پر سوار ہے تو اس کی تعبیر اچھی نہیں, اور اس کی تعبیر کے بارے میں دو باتیں بیان کی گئی ہیں. یا تو اس کی اور زوجہ کے مابین جدائی واقع ہوگی, یا پھر وہ کوئی مکر و فریب کا کام کرے گا, کسی کو دھوکہ دینے کی کوشش کرے گا, لیکن وہ دھوکہ اسی پر پلٹ کر آئے گا, یعنی اس کا نقصان اسی شخص کو ہوگا. تو دونوں اعتبار سے دن کے وقت ہاتھی پر سوار ہوتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھنا یہ اچھا نہیں ہے. ہاتھی کا دیکھنا اچھا ہے, لیکن دن کے وقت ہاتھی پر سوار ہونا یہ خواب میں نظر آئے تو یہ منظر اچھا نہیں ہے. جب ہاتھی سامنے آ جائے اور ہاتھی کی آواز ہو تو دیکھ کر کیسا جو ہے عجیب سا منظر ہوتا ہے, لیکن ہاتھی پہ بیٹھنے کا شوق ہوتا ہے. اچھا دن کی تعبیر تو ہمیں پتہ چل گئی. اگر کوئی شخص دن میں دیکھتا ہے کہ ہاتھی پر بیٹھا ہوا ہے, سواری کر رہا ہے, تو اس کی تعبیر صحیح نہیں ہے. اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ وہ دیکھتا ہے کہ ہاتھی پر سوار ہے اور وہ رات کا وقت ہے تو اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ رات کے وقت ہاتھی پر سوار ہوتے ہوئے دیکھنا, اس کی تعبیر دن کے اعتبار سے برعکس ہے اور اچھی ہے. اور اس کی تعبیر یہ ہے کہ ایسا شخص کسی بخیل بادشاہ پر غلبہ پائے گا. یعنی کوئی بھی اس کے علاقے کا صاحب منصب شخص ہو کہ جو اچھا نہیں ہے, اس کی صفات درست نہیں ہے, تو یہ شخص اس کی مخالفت کرے گا اور اس پر غلبہ پائے گا. گویا کہ ایک بخیل اور برے شخص پر غلبہ پانے کی یہ علامت ہے. یہ تو بھی خواب کی بات ہے کہ دن میں بیٹھیں تو برا ہے, رات میں بیٹھیں تو اچھا ہے. اور اگر کوئی ایسے ہی دن میں بیٹھ جاتا ہے اور یا رات میں بیٹھتا ہے ہاں تو اس سے کوئی حرج نہیں ہے. یعنی یہ خواب کی بات ہے, حقیقت میں اگر کوئی دن رات میں سواری کرتا ہے تو اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے. چلیں جی, آپ دن میں بیٹھیں یا رات میں بیٹھیں جاگتی آنکھوں کے ساتھ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, اچھا ہے. وہ ہو سکتا ہے کہ جو ہمارے اسلامی بھائی, ہماری اسلامی بہنیں افریقہ میں رہتے ہیں تو ان کے خواب میں زیادہ ہاتھی نظر آتے ہوں, کیونکہ وہ جگہ جگہ ان کو ہاتھی بآسانی مل جاتے ہیں. ہمارے پاکستان میں تو چند ہیں کہ آپ گن لیے جائیں گے کہاں کہاں ہاتھی ہیں. تو بہرحال اگر ہاتھی خواب میں نظر آتا ہے تو اس کی تعبیر کے بارے میں آپ کو بتا رہے ہیں. اچھا اگر کوئی شخص یہ دیکھتا ہے کہ ہتنی, ایک ہاتھی ایک ہتنی, ہتنی کا دودھ دھو رہا ہے تو اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ اس کی تعبیر بڑی پیاری ہے جی. اور جو شخص یہ دیکھے کہ وہ ہتھنی کا دودھ دھوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی بخیل بادشاہ سے معاملہ کرے گا, لیکن حلال مال اس سے حاصل کرے گا. اچھا. تو مال حلال ملنے کی یہ علامت ہے. چلیں, اس کی تعبیر تو بہت اچھی ہے, اور کافی تعداد میں جو ہمیں ہاتھی نظر آ رہے ہیں, آواز بھی نکال رہے ہیں, اور مدنی منیا خوش ہو رہے ہوں گے ہاتھی دیکھ کر. تو مدنی چینل دیکھیے اور اس کی برکتیں حاصل کیجیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو جی آج ہم نے آپ کو ہاتھی کا مدنی گلدستہ دکھایا, اور یہ حصہ اول تھا. انشاءاللہ عز و جل اس کا ایک اور حصہ ہے جو کہ ہاتھی کے متعلق آپ کے ذہن میں اچھا اس انداز سے ہاتھی دیکھیں, اس انداز سے ہاتھی دیکھیں تو اس کی تعبیر کیا ہوگی. انشاءاللہ آئندہ سلسلے میں آپ یہ اس کا بقیہ حصہ جو ہے دیکھ سکیں گے. اچھا ہم آتے ہیں اب مدنی چینل کے ناظرین آپ کی کالز کی جانب, دیکھتے ہیں کہ کیا خواب ڈسکس کیا جا رہا ہے. جی میرا نام محمد بابر ہے, میں گجرانوالہ کراچی ہوں. میں نے خواب میں نا اپنا بھائی گاؤں ہے قلعہ دار سنگھ, ادھر وہ اور میں نا عمرے کے لیے جا رہا ہوں. راستے میں کھیت ہیں اور کھیتوں میں پانی بہت زیادہ ہوا ہے. کھیتوں میں پانی ہے بہت زیادہ, پانی صاف ہے, صاف پانی ہے. اور وہ پانی جو نا اس میں نا میں آگے دریا بن جاتا ہے. دریا بنتے نا وہ راستے میں مجھے بزرگ ملتے ہیں. وہ بزرگ وائٹ کپڑوں میں ہے, وہ مجھے کچھ کہہ رہے ہیں, ان کی باتیں مجھے یاد نہیں ہے. جی آج تو پانی زیادہ نظر آ رہا ہے لوگوں کے خوابوں میں. عمرے کے لیے جا رہے ہیں, پھر کھیت نظر آتے ہیں, کھیت میں پانی, پھر اور آگے جا رہے ہیں دریا نظر آ رہا ہے, پانی زیادہ نظر آ رہا ہے. ہاں اس خواب کے بارے میں یہ تو ضرور عرض کروں گا کہ یہ خواب برا نہیں ہے, کیونکہ اس میں جو مندرجات ہیں, جو مختلف چیزیں بیان کی گئی ہیں تو انفرادی طور پر تمام ہی اچھی ہیں, لیکن اس کی کوئی تعبیر بیان نہیں کی جا سکے گی کیونکہ بڑا ہی بے ربط سا ہے, بیچ میں کوئی اس طرح کی کنیکٹیویٹی جو ہے وہ معلوم نہیں ہو رہی, لہٰذا اس کی کوئی تعبیر بیان نہیں کی جا سکے گی. لیکن بہرحال مجموعی طور پر ایسا نہیں ہے کہ اس کے اندر کوئی برائی کا پہلو ہو. عمرے کے لیے جاتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھا تو انشاءاللہ عز و جل یہ آپ کے حق میں اچھا ہی ہوگا. اچھا ایس ایم ایس کے ذریعے کچھ خواب جو ہے موصول ہوئے, کہتے ہیں مجھے خواب میں چڑیل دکھائی دے رہی ہے اور اس سے میرا نکاح ہو رہا ہے, اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ برا خواب ہے, شیطان کی جانب سے ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے, اور خاص طور پہ جب اس طرح کا کوئی برا خواب نظر آئے اور آنکھ کھل جائے تو شیطان سے پناہ مانگے اور
الٹی کروٹ سو رہے ہیں تو سیدھی کروٹ سو جائیں. ٹھیک. اور سونے سے پہلے جو ہے وہ اچھے وظائف وغیرہ جو ہیں صورتیں وغیرہ ہیں وہ پڑھ لیا کریں تو انشاءاللہ اس سے حفاظت رہے گی. بہرحال ایک برا خواب ہے. اچھا، ایک اسلامی بہن کا کہنا ہے کہ مجھے کوئی ناریل دیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ یہ تم اپنی بھابھی کو دے دو، اور ولادت کے دن قریب ہے بھابھی کے، تو ناریل دیا گیا ہے، وہ ان کو نہیں دے پاتی ہیں لیکن آنکھ کھل جاتی ہے. ناریل کا کہا گیا ہے کہ دے دو، تو اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ نہیں، اس کا بھی بے ربط سا ہے، اس کی بھی کوئی تعبیر نہیں ہے. ویسے ہو سکتا ہے انہوں نے کچھ ایسا گمان یا خیال کیا ہو تو وہ ذہن میں آ گیا ہو. بہرحال جو انہوں نے بیان کیا ہے وہ کوئی اس کی تعبیر نہیں بن پڑے گی. اچھا، یہ کہ میرے خواب میں اکثر چھپکلیاں نظر آتی ہیں، تو اس کی تعبیر کیا؟ برے شخص کی علامت ہے، خبیث الباطن شخص کی علامت ہے. تو اس کا دیکھنا کسی بھی ایسے شخص سے واسطہ پڑھنے کی علامت ہوتا ہے. تو غور کریں کہ اگر آپ کسی سے ملاقات کا ارادہ رکھتے ہیں، جس دن آپ نے خواب دیکھا اس دن یا اس کے قریب آپ کا ارادہ ہے، تو اگر وہ شخص اچھا نہیں ہے، اس کے ظاہری اوصاف درست نہیں ہے، تو ایک انڈیکیشن ہے کہ اس برے شخص سے اپنے آپ کو بچائیے. اگر کوئی معاملہ کرنے جا رہے ہیں تو اس میں ذرا آپ احتیاط سے کام لیجئے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے آپ کو نقصان ہو جائے. میں نے خواب میں اپنے آپ کو سرما لگاتے ہوئے دیکھا ہے، اس کی تعبیر کیا بنے گی؟ سرما لگایا جا رہا ہے. سرما لگانا ایک زینت کی بات ہے، تو اچھا خواب ہے، لیکن اس کی کوئی تعبیر ابھی فی الحال میرے ذہن میں نہیں ہے کہ اس کی کوئی خاص تعبیر جو ہے وہ کہیں پہ پڑھی یا سنی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اب یہ تو ایسے میں اس کے ہم نے کچھ خواب جو ہے شامل کیے. اب دیکھتے ہیں کہ ہمیں کالز کے ذریعے کیا اسلام میں اپنا خواب جو ہے بیان کر رہے ہیں. جی، میرا نام ہے عبد الواحد. کہ مجھے خواب آیا تھا کہ میں ایک مسجد میں ہوں اور حضرت صاحب میرے الٹے ہاتھ پر ہے اور میں نماز پڑھ کے فارغ ہو رہا تھا. وہ جب میں علاج سے وہ نماز سے فارغ ہوا تو میرے دل میں خیال آیا آج تو حضرت صاحب اکیلے ہیں، میری ملاقات ہو جائے گی. تو پھر میں حضرت صاحب کے پاس گیا تو انہوں نے مجھے کچھ لکھ کر دیا. یہ خواب تھا. مسجد میں دیکھا ہے کہ باپا بھی ساتھ ہیں اور نہ ٹوکن نہ شناختی کارڈ، آج تو ملاقات ہو جائے گی، اور باپا اکیلے ہوں. یہ تو بہت ساروں کا خواب ہوتا ہے اور بڑی تمنا ہوتی ہے کہ باپا سے ملاقات تو لیکن کوئی اور نہ ہو، بس میں ہوں اور میرے پیر و مرشد ہوں. تو خواہش کرنے میں حرج نہیں ہے، اور ماشاءاللہ بعضوں کو موقع ملتا بھی ہے. تو ایک تمنا ہوتی ہے کہ ایک اسپیشلٹی ہو، میں امیر علیہ سنت سے ملاقات کروں تو دل کی بات کہہ سکوں، اکیلے میں ہوں، خاص توجہ ملے. تو مرید جو ہے وہ اس طرح کے خواب جو ہے وہ یقیناً دیکھا کرتا ہے. تو اچھا خواب ہے، آپ نے امیر سنت کی زیارت کی، مسجد میں دیکھا، آپ نے نماز بھی ادا کی، تو بڑا ہی مبارک ہے، انشاءاللہ برکتیں ملیں گی. اب کیا تحریر کر کے دیا وہ تو آپ نے پڑھا نہیں، لیکن غور کر لیجئے کہ امیر علیہ سنت کن باتوں کا حکم فرماتے ہیں، کیا لکھ کر دیتے ہیں. تو یقیناً نیکی کی دعوت دینا آپ کی زندگی کا یوں سمجھیے کہ ایک سارا ہی حصہ اسی کام کے لیے مصروف عمل ہے. تو آپ کوشش کیجئے، ہمت کیجئے، مدنی قافلوں میں سفر اختیار کیجئے، مدنی انعامات پر عمل کیجئے، یعنی وہ کام کے جس سے امیر علیہ سنت خوش ہوتے ہیں ان پر عمل کیجئے. انشاءاللہ آپ کے لیے دینی دنیاوی ہر اعتبار سے بڑا ہی مفید اور باعث برکت ہوگا. اور امیر علیہ سنت دامت برکات میں لا رہی ہے. باپا جانی، آپ کی عادت ایسی ہے کہ موقع مل گیا نا آپ کو کہ باپا سے ملاقات ہو گئی، باپا سے اب یہ کہ باپا سے ملاقات ہوتی ہے تو باپا تحفہ دیتے ہیں نا، تحفہ دیتے ہیں. وہ تحفہ کیا ہے؟ ان باتوں پر عمل کرنا ہے. کوئی ایک مدنی رسالہ مل جاتا ہے، اس کو پڑھنا ہے. اور باپا کسی کو ٹیلی فون پر تعزیت یا کسی کی عیادت یا کوئی ایسے کسی بھی حوالے سے رابطہ ہو جائے تو مدنی پھول دیتے ہیں کہ اسلام میں بیمار تھے، باپا نے ان کی عیادت کی، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ کچھ مدنی فیس کی بھی بات ہوئی، تو وہ ایک 30 دن کے قافلے کے لیے تیار ہو گئے. تو الحمدللہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ سے اگر تھوڑی بات ہوگی تو الحمدللہ عز و جل آپ کو نیکیوں کی طرف آنے کا جو ہے شوق مزید پیدا ہو جائے گا. کتابوں کی طرف آئیں گے، رسائل کی طرف آئیں گے، مدنی مذاکر کی طرف آئیں گے، مدنی مکالمے کی طرف آئیں گے، دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کی طرف آپ کا آنا ہو جائے گا ماشاءاللہ. مزید دیکھتے ہیں اسلام میں اپنا کیا خواب بیان کر رہے ہیں. میں اقبال ڈیر اسماعیل خان سے بات کر رہا ہوں. میں خواب مل دن میں مدینہ شریف میں ہو گیا اور تصویر گندا ہونا. ماشاءاللہ. مدینہ شریف میں جاتا ہوں اور وہاں پر میں گھوم رہا ہوں، اس طرح کا انہوں نے کہا ہے، عربی سرائے کی زبان میں انہوں نے بیان کیا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں عطا فرمائے، آمین. اور حقیقت میں بھی آپ کو مدینہ پاک کی حاضری نصیب فرمائے. بڑا ہی مبارک ہے. کتابوں میں لکھا ہے بزرگوں نے کہ کوئی شخص اگر آپ کو اپنے آپ کو مکہ مدینے کے لیے جاتا ہوا پاتا ہے تو اچھی خبر ہے، انشاءاللہ عز و جل اسے ضرور حاضری نصیب ہوگی. ہم بھی دعا کرتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ.
اور یہ دعا کرنی ہی چاہیے اور کہ یہ خواہش رکھنی بھی چاہیے کہ اللہ عز و جل ہمیں مدینے کی زیارت نصیب فرمائے، کعبۃ اللہ کی زیارت نصیب فرمائے، مقدس مقامات کی زیارت ہمیں نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ مزید وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد خالد کالاباغ سے بول رہا ہوں۔ میرا یہ خواب ہے کہ میں نے ایک سانپ دیکھا ہے جس پر سفید اور کالی لکیریں ہیں، اور میں لیٹا ہوا ہوں تو سانپ کو میں اپنی کمر کے نیچے دبا لیتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، خالد بھائی نے خواب میں سانپ دیکھا ہے، کالے رنگ کا، سفید اور کالے رنگ کی لکیریں ہیں، اور سانپ کو جب اپنی پیٹھ کے پیچھے دبا لیتے ہیں۔ یہ مختلف حالات کا سامنا کرنے کی علامت ہے۔ آپ کو آئندہ جن دنوں میں آپ نے یہ خواب دیکھا، اگر مثال کل رات دیکھا تو چند دنوں میں آپ کو بڑے مختلف قسم کے حالات کا سامنا کرنا پڑے گا، جس کو ہم کہتے ہیں کہ زندگی میں بہت سارے نشیب و فراز آتے رہتے ہیں، تو کبھی معاملہ اچھائی کی طرف، کبھی کمزوری کی طرف جائے گا، تو ذہنی طور پر اس کے لیے تیار رہیے۔ اگر آپ کوئی کام کرنے جا رہے تھے، کوئی معاملہ کرنے جا رہے تھے، تو اس میں اپس اینڈ ڈاؤنز آپ کو درپیش ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عافیت کے لیے اور ہر طرح کے نقصان سے حفاظت کے لیے دعا بھی کر لیجئے، انشاءاللہ بہتر ہوگا۔ تعویذات اطاریہ کا بھی مشورہ دینا چاہیں گے خالد بھائی؟ تعویذات اطاریہ سے ہم مسئلہ بتا کے بھائی خواب کی تعبیر یہ بتائی گئی تھی، اب کوئی نقصان نہ ہو جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو تعویذات اطاریہ مل جائیں گے، تو پھر کچھ بری خبر بھی انشاءاللہ تعالیٰ نہیں پہنچے گی۔ مزید دیکھتے ہیں کہ ہمارے اسلام میں اپنا کیا خواب جو ہے ہم سے بیان کر رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، میری والدہ کا ایک خواب ہے، انہوں نے خواب میں یہ دیکھا کہ وہ کہیں دعوت پر گئی، وہاں لوگ کئی مہمان ہیں، وہاں لوگوں نے انہیں پہچانا نہیں ہے، لیکن وہاں وہ انہیں بڑا عجیب سا لگ رہا ہے، وہ اپنے آپ کو 3 رنگوں کے کپڑوں میں ملبوس دیکھ رہی ہیں، اور جب وہ وہاں سے نکل کر آتی ہیں تو وہ لوگ انہیں پہچان لیتے ہیں، وہ لوگ بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں ان کی، لیکن انہیں بڑا عجیب سا اور شرمندگی سے محسوس ہوتی ہے اور وہ وہاں سے نکل آتی ہیں۔ ایک یہ خواب تھا۔ دوسرا خواب پلیز یہ تھا کہ انہوں نے ایک بس کو جو ہے وہ دیکھا ہے جس میں آگ لگ رہی ہے، جتنے بھی لوگ ہیں وہ باہر کھڑے ہوئے ہیں اور ان کے سامنے ایک بس چلائی جا رہی ہے۔ کل رات یہ انہوں نے خواب دیکھا ہے 2 بجے کے بعد۔ جی، ایک تو بس میں آگ لگائی جا رہی ہے، لوگ جل رہے ہیں، اور دوسرا یہ کہ دعوت میں کہیں پہچانا نہیں، لوگوں نے پھر بعد میں پہچان لیا، پھر عزت دی۔ خیالات کی پریشانی اور ذہنی انتشار کی یہ علامت ہے، تو والدہ سے کہیے کہ وہ باوضو رہنے کی کوشش کریں۔ ہر اسلامی بھائی کو، ہر اسلامی بہن کو چاہیے کہ کوشش یہ کریں کہ ہر وقت باوضو رہیں، پاک صاف رہیں گے، صاف ستھرا اپنا ظاہر ہوگا تو انشاءاللہ باطن پر بھی اس کے بڑے اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور بالخصوص سونے سے قبل جو ہے وہ وظائف وغیرہ کر کے سوئیں۔ کوئی اس طرح کے خیالات میں پریشان خیالات ذہن میں رکھتے ہوئے سونے سے بھی اس طرح کے خواب نظر آ جاتے ہیں، تو بہرحال اس میں کوئی نقصان کا پہلو تو نہیں ہے کہ کوئی آپ گھبرائیں یا پریشان ہوں، ایسا نہیں ہے، لیکن خیالات کی جو منتشری ہے یہ اس کی علامت معلوم ہوتا ہے۔ اچھا، ایس ایم ایس کے ذریعے ایک خواب جو ہے لکھ کے دیا گیا ہے، خواب میں دودھ گرتے ہوئے دیکھنا، کہ دودھ گر رہا ہے خواب میں، تو اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ دودھ کا گرنا کس اعتبار سے ہے یہ بیان کرنا ہوگا۔ برتن سے دودھ گیا، ان کے ہاتھ سے دودھ گر گیا، کسی اور سے گر گیا، تو اگر تفصیل ہوگی تو انشاءاللہ عرض کیا جا سکے۔ اچھا، خواب میں جو ہے سفید گھوڑا دیکھنا، اور وہ اتنا بڑا ہے کہ دیکھ کر حیران ہو گئے، اتنا بڑا گھوڑا، تو اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ دیکھیے، گھوڑا جو ہے یہ سفر کی علامت بھی ہے، اگر ان کا کوئی سفر کا ارادہ تھا تو جلد درپیش ہوگا، اور اگر یہ کوئی ایسا کام کر رہے تھے کہ جس میں واقعی ان کو یا تو عزت ملے گی یا پھر ان کو نامرادی نصیب ہوگی، کوئی اس طرح کا کام ہے کہ جس میں کامیابی یا ناکامی سے انہیں کوئی بہت بڑا فرق پڑ سکتا ہے، تو گھوڑے کا دیکھنا اچھی علامت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں مراد میں کامیابی عطا فرمائے گا اور عزت میں اضافے کا باعث ہوگا۔ چلیں جی، اس کی تعبیر تو ہمیں پتہ چلی۔ اب دیکھتے ہیں کہ کالز کے ذریعے ہمیں اسلام میں اپنا کیا خواب جو ہے بیان کر رہے ہیں۔ یہ بہت ہی اچھا اور پیارا ماشاءاللہ یہ سلسلہ ہے۔ خوابوں کی تعبیر سے یہ معلوم ہو جاتا ہے ہر انسان کو کہ اپنے خواب کے اندر کیا دیکھا ہے اور کیا پایا ہے اور کیا کھویا ہے۔ اس کے اندر جو ہے نا دعوت اسلامی کا الحمدللہ بہت ہی پیارا سلسلہ ہے، الحمدللہ اسلامی زندگی بھی بہت پیارا ہے، اور اب یہ جو خوابوں کی تعبیر ہے اس نے تو کمال کر دیا ہے کہ ہر ایک کی مشکل آسان ہو گئی ہے۔ کسی کو خواب نظر آئے تو وہ کیا کرے، کہاں جائے، تو الحمدللہ دعوت اسلامی کا جو مدنی چینل ہے اللہ تعالیٰ اس کو شاد و آباد رکھے۔ آسمان پر ایک ستارہ دیکھا ہے اور اس کے کئی ستارے بن جاتے ہیں، ان ستاروں کے بعد
وہ جانوروں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، پھر گیدڑ کی شکل اختیار کر لیتا ہے، پھر الو کی شکل اختیار کر لیتا ہے. یہ ایسے آسمان کے اوپر نظر آیا ہے، اور آخر میں جو ہے نا مرغے کی شکل اختیار کر لیتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی، سلسلے کی آپ نے کچھ مدنی پھول دیے، جزاک اللہ خیرہ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اچھا، ستارہ دیکھا، ستارے سے پھر کچھ ستارے آئے، پھر کوئی گیدڑ بن گیا، یہ بن گیا، وہ بن گیا، آخر میں مردہ بن گیا، تو کیا ہوگی تعبیرات؟ ستاروں کی تعبیریں تو بڑی اچھی ہیں، لیکن انہوں نے جس طرح سے خواب بیان کیا ہے، جس نے یہ دیکھا ہے، تو یہ بڑا ہی پریشان سا خواب ہے، پریشان خیالی کی علامت ہو سکتا ہے. لہٰذا اس کی کوئی تعبیر نہیں ہے. جو 3-4 چیزیں انہوں نے بیان کی تو وہ بڑی بے ربط سی اور بڑی منتشر سی. ستارے کی کیا بنے گی؟ ستارہ دیکھیے بعض اوقات تو وزیر کی علامت ہوتی ہے. اچھا، بعض اوقات اس کی ایک تعبیر سپاہی سے بھی کی جاتی ہے، اور بھی اس کی کئی موقع کی مناسبت سے، اور دیکھنے والا کون ہے یہ بہت ڈیپینڈ کرتا ہے. یعنی 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں خواب دیکھنے والے کے حالات کا بہت زیادہ تعلق ہے، سورج، چاند اور ستارے، اور پھر ان تینوں کا آپس کے اندر بہت زیادہ تعلق بھی ہے. جو آپ نے خواب بیان کیا ہے تو وہ منتشر سا ہے، اس کی کوئی تعبیر نہیں بیان کی جا سکی. اچھا، یہ کافی ہے کہ آپ نے جو خواب دیکھا اس میں اس کی کوئی تعبیر بن نہیں پا رہی ہے، اور وہ یہ کہ خیالی باتیں ہیں. اب یہ ہے کہ شاید ناظرین کے ذہن میں بات آ رہی ہے، یار تو خواب دیکھا، آج کچھ زیادہ آیا ہی ہے نا، کہ وہ کچھ خیالی بات تھی، کوئی سے وہ تھی، وہ ناریل آیا تو اس میں یہ آیا، ستارے بھی یہ مردہ بن گیا. اور واقعی میں دیکھا تھا عجیب سی بات ہے یہ، یار آسمان پہ مردہ آ گیا اور پھر وہ جانور آ رہے ہیں. تو بہرحال خواب ہے لوگ. اب یہ کہ سلسلے کا وقت بھی اختتام ہو رہا ہے، اب آخر میں چند کال سے لیتے ہیں، جلدی جلدی سنا دیجیے. حضور، میں اپنے خواب کی یہ تعبیر جاننا چاہتا ہوں کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ بارش برس رہی ہے، اور مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے ہمارے گھر کی چھت گر رہی ہے، گرنے والی ہے. تو میں گھر والوں کو پکارتا ہوں تو باہر نکلا ہے چھت گرنے والی ہے، باہر نکلا ہے چھت گرنے والی ہے. مگر میری آواز کسی نے نہیں سنی، کوئی باہر نہیں آیا، اور اتنے میں چھت گری ہے، اور اس کی تعبیر جاننا چاہتا ہوں. برائے کرم تعبیر ارشاد فرما دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بارش ہو رہی ہے اور گھر والوں کو بتا رہے ہیں کہ چھت گرنے والی ہے، لیکن شاید چھت نہیں گری. اور ہاں، اس کی جو تعبیر ہے وہ گھر کے سربراہ کو کوئی آزمائش پہنچنے کی علامت ہے. تو جو بھی گھر کا سربراہ ہے اسے چاہیے کہ وہ کچھ رائے خدا عز و جل میں صدقہ کر دے، اور سارے گھر والے مل کر دعا کریں، اپنے لیے بھی اور گھر کا جو بھی بڑا ہے سربراہ ہے اس کے لیے بھی. تو انشاءاللہ عز و جل آپ نقصان سے محفوظ رہ سکیں گے. تو مدنی چینل کے ناظرین، اب ہمارے سلسلے کا وقت بھی اختتام ہوا. اللہ عز و جل ہمارے اس آج کے سلسلے کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے، اور جس امیر السنت دامت برکاتہم العالیہ جس انداز سے چاہتے ہیں اس انداز سے ہمیں سلسلہ کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. خیال محمد میں نیند آ گئی جب قرار آ گیا بے قراری کو میری، کیے سبز گنبد کے میں نے نظارے بڑا لطف آیا سویرے سویرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے خواب میں تمہارا مدنی مدینے والے